ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ گورننس کا ایشو ہے، بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ ہے، لیکن ضرور مجبوری ہے نا، کیونکہ پھر اب کہیں مس کنسٹرو نہ ہو جائے کوئی بات. بعض ایشوز ایسے ہیں جہاں پر ہیڈ آن چیزوں کو لینا پڑتا ہے. جب گندم 5-6 لاکھ ٹن، جب غربت اور مفلسی ہو تو ہیڈ آن لینا چاہیے. 5-6 لاکھ ٹن آپ گندم بیچ دیں اور پھر کہیں ہم نے گندم منگوانی ہے، آٹا 40 روپے سے وہ آپ کا 70 روپے ہو جائے، پریشان تو ہیڈز مسٹ رول. پریشان A statement is not good enough. Heads must roll. Absolutely, I agree with you. You support that concept. I support that. کہ somebody is responsible, heads must roll. There is no issue. شوگر میں کیا ہوا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں. میں اتنا ہی پریشان ہوں جتنے آپ ہیں کہ مہنگائی اور غربت کے اعتبار سے جو ہم IMF کی طرف گئے اور جو فیصلے ہم نے کیے وہ میکرو لیول پر ہیں، مگر اس کی جب مائکرو کیفیت غریب کے اوپر غذا کے اعتبار سے قلت کی بنیاد بنے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو اس لیول پر ہینڈل کرنا ضروری ہے. وہ بات الگ ہے. حکومت کیوں ناکام ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں؟ میرا خیال سے ایک تو براڈر پرسپیکٹو کے اندر جو سبسڈیز ہٹائی گئیں، چاہے وہ بجلی کی سبسڈی ہے، بہت ساری چیزوں کی سبسڈیز ہیں، وہ ہٹائی گئیں تو مہنگائی کا رجحان آنا تھا. یہ حکومت نے میرا خیال سے ذکر نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا. جہاں جہاں آپ نے اپنے ٹریڈ بیلنس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں جہاں آپ نے جو ایکچوئل ویلیو آف کرنسی ہے اس کو ہینڈل کیا ہے، جہاں جہاں آپ کو دنیا کے اندر احساس ہوا کہ گروتھ جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے، گروتھ بیسڈ آن لونز ہے، قرضے کی بنیاد پر گروتھ ہے، اس کو جہاں جہاں آپ نے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے وہاں مہنگائی آئی. لہذا حکومت کو تیار ہونا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت مہنگائی کے اعتبار سے کم اجناس کے کم سے کم جو غریب تک چیز پہنچتی ہے اس کو مینج کرے. کیا یہ 1.5 سال کا عرصہ کافی نہیں ہے کہ اس کے اوپر موجودہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ پچھلوں کی خرابی تھی اس لیے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ گورننس کے ایشوز ہیں جیسے آٹے کا بحران، شوگر ہے، یہ شوگر، جی پلسز ہیں، جو بھی ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، بلکہ یہ خریف کے سیزن سے جیسی آپ کراس کریں گے تو کچھ معاملہ پھر بھی بہتر ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں. مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ گورننس ریلیٹڈ، یہ اس حکومت خود بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور جو جنرل انفلیشن کی کیفیت ہے جس کے اندر آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز کی ہیں، آپ نے ٹریڈ بیلنس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر اس بات کا امکان ہوا کہ جی ایکسپورٹس آپ بڑھانا چاہتے ہیں، بڑی چھوٹی مقدار میں بڑھی ہیں. جب آپ امپورٹ کمپریشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک انفلیشن کا دور بھی چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ امپورٹ کمپریشن کرتے ہیں تو ریونیو کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اس کا.